اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نعرہ تکبیر. ایسے نہیں کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي الهاشمي الهادي المهدي سيد البهي وكوكب در صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والأمر والرضا صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. جو بندہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی، روحانی اور جسمانی طور پر ذکر پاک میں تشریف فرما ہے، کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. جی ضرور، اجازت بات شروع کیجئے. سب سے پہلے دعا گو کہ خالق النزل محمد و آل محمد کی پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا پرخلوص صفی رضا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزاداروں کا، موالیان حیدر کرار کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. تمام کے نیک دلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما. ذکر کے صدقہ جتنے بیمار ہیں کریم اللہ صحت کلی عطا فرما. بزرگوار بیمار ہیں مالک صحت کلی عطا فرما. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
حي على الصلاة کریم اللہ علیہ محمد کی عزت و طہارت کے صدقہ جتنے بیمار ہیں ذکر کے وسیلے سے مالک صحت کلی عطا فرما۔ جن جناب آپ نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں علیم بذات الصدور، مالک تمام کے نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے مرحومین ہیں مالک تمام کی قبول کو آل محمد کے نور سے مزید منور اور مشاہدہ فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں مالک جگہ نصیب فرما۔ پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جل فرما، ہم امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے صاحبان کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت باشد کثیر تعداد میں آل محمد کے ماننے والے عزتدار سنشی احباب تشریف فرما ہیں، صدات عظام موالیان حیدر کرار۔ جتنے لمحات میرے پاس ہیں میں نے نوکری پیش کرنی ہے، لیکن جتنی دیر بھی میں آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ اب ادھر ادھر دیکھنا بالکل ختم کیجئے۔ اگر آپ کی توجہ ذکر کی جانب رہے گی تو پھر آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بات کو میں شروع کرتا ہوں، اور وقت کی راجہ صاحب ضرورت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، سادات سے اجازت لیں سرکار۔ وقت کی ضرورت سرکار، ایک بات، ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں مصروف ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ ملنگ سائیں پڑھ میں رہا ہوں، داد اللہ جانے آپ کسے دے رہے ہیں سرکار۔ ہر بندہ ایک کوشش کرنے میں سرکار مصروف ہے۔ وہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امن قائم کیا جائے۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے خیرات حاصل کرنے کے لیے۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے۔ وسیم عالم بلوچ صاحب ہیں، سجاد عالم بلوچ صاحب ہیں، اس علاقے کا جو بڑا فرد ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ جو ہمارا چک ہے، جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا موضع ہے، اس کا امن قائم رہے۔ ایسے سرکار بورے والا شہر کا کوئی بڑا فرد ہے، اس کی کوشش ہے ہمارے سرکار شہر کا امن قائم رہے۔ کوئی پنجاب کا بڑا افسر ہے بابا جی، تو اس کی کوشش ہے ہمارے پنجاب کا امن قائم رہے۔ پاکستان کا بڑا فرد ہے تو اس کی کوشش ہے ہمارے پاکستان کا امن قائم رہے۔ جتنے بھی بزرگ اور افسر ہیں یہ سارے کوشش کر رہے ہیں کہ امن کو قائم کیا جائے۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، میں جھوٹ بولوں چہر دائے معصومین میری شفاعت ہی نہ فرمائے۔ یہ سارے بزرگ بابا جی مل کے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ یہ سارے امن کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو سوال کر افتخار حسینی تو نے آتے ہی پرسنگی پر پہلا جملہ ہی یہی کہا ہے کہ سارے کوشش کر سکتے ہیں، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو مکمل امن کب قائم ہوگا؟ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم، مکمل امن اس وقت قائم ہوگا جب اس کا ظہور ہوگا جسے اللہ نے خود قائم بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو قائم کی ریت ہو، جو صاحب الزمان کی ریت ہو، ہاتھ اونچے چاہو، صدا سلامت رہو، صدا سلامت رہو۔ اس وقت قائم ہوگا جب اس بادشاہ ازلی کا ظہور ہوگا سرکار، جسے اللہ نے خود قائم بنایا۔ اور ایسا
ویسا قائم جو اب تک قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ضمانت کے ساتھ، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب المرجب۔ آپ نے رجب ایک مہینے کا نام سنا ہے، اجازت ہو تو ایک بات کر دوں سرکار؟ رجب ایک سرکار نہر کا نام ہے، اور وہ نہر کوئی بورے والا والی نہر نہیں، یہ وہ نہر نہیں جو 3 مہینے چلتی ہے 9 مہینے بند رہتی ہے، جاگنا خدا کے لیے۔ یہ جنت کی نہر ہے جسے کہتے ہیں بزرگوں نہر رجب۔ صادق مولا سے سوالی نے آ کے پوچھا مولا نہر رجب کیا ہے، نہر رجب کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں۔ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب جنت کی وہ نہر ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو جوان ہو آپ کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے، بزرگوں کی خیر ہے ان کو یہ دعا فرماتے رہیں گے، لیکن جوانوں کو چھٹی نہیں ہے۔ جو دودھ سے زیادہ سفید ہے بھائی، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ صادق مولا نے فرمایا نہر رجب دودھ سے زیادہ سفید، بابا مجھے چاہتی شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ معصوم نے فرمایا ہر بندے کے نصیب میں نہر رجب ہے نہیں، ہاتھ باندھ کے پوچھتا پھر مولا نہر رجب سے سیراب کون ہوگا؟ صادق بادشاہ نے فرمایا نہر رجب سے ہر وہ بندہ سیراب ہوگا جس کے دل میں میرے بابا کی ولایت ہوگی۔ جیو ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے ہاتھ اونچے اللہ اکبر۔ پچھلے سرکار جس کے دل میں آئے ہائے علی بادشاہ کی ولایت ہوگی، جو وقت ہے وہ بھی میں مد نظر رکھنا ہے۔ سرکار اللہ نے اس کائنات آدم و عالم میں راجہ صاحب ایک نظام بنایا ہے، نظام۔ وہ نظام کیا ہے؟ نظام ہدایت۔ کسی کے دل آزاری مجلس حسین ابن علی کا شیوا نہیں، یہ جوڑنے والوں کا تذکرہ ہے، توڑنے والوں کا نہیں۔ پچھلے سرکار ایک نظام کون سا؟ نظام ہدایت۔ قیامت کے دن کوئی بندہ بشر اللہ سے یہ گلہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بغیر ہادی اور ہدایت کے گزارا۔ ایک لمحہ چاہیے پرواز کے لیے۔ کوئی بندہ بھی اللہ سے یہ شکوہ نہیں کر سکتا، شکایت نہیں کر سکتا کہ زندگی کا اتنا حصہ میں نے بغیر ہادی کے گزارا۔ اللہ نے پہلے ہادی کا انتظام کیا، اللہ اکبر، پہلے ہادی پھر مخلوق، پہلے ہدایت پھر مخلوق، پہلا ہادی۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گگو منڈی سے لوگ تشریف فرما ہیں، کیونکہ میں باہر کے کمالیہ سے، برے والا سے، نہ جانے کہاں سے تشریف فرمائے، عارف والا سے، سارے صاحبان جہاں سے بھی تشریف فرما ہے، مالک آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ سرکار اللہ نے پہلے ہادی کا انتظام کیا، پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا۔ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، میں خود جانتا ہوں، پہلا ہادی، اور لوگ یہ سن کے راضی بھی نہیں، لیکن مجھے سنانا ہے۔ پہلا ہادی جو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر۔ جب حضرت آدم دنیا میں آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں، کوئی بندہ نہیں، کوئی بشر نہیں۔ اب ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، جب بشر نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ اللہ سرکار، جب بشر نہیں تو ہدایت کسے کرے؟ کچھ بھی نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام موجود ہدایت کے لیے۔ اللہ نے کے حکم سے مخلوق، علی رضا بھائی آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں، مالک آپ کو سفر کا ذریعہ کثیر عطا فرمائے۔ توجہ ہے سرکار، اللہ کے حکم سے مخلوق خلق ہوئی۔ میں بالکل نتیجے کے قریب ہوں، صرف آپ کا ذہن بنا رہا ہوں تاکہ میں وہ جملہ آپ کی جھولی میں نشاور کر سکوں۔ مخلوق خلق ہوئی، حضرت آدم نے مخلوق کو دیکھا،
اپنی ذمہ داری کو یاد کیا، یاد کر کے لوگوں کے قریب آئے اور آ کے ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، لوگوں سے اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے قریب ہونے کی بات کی، اللہ کے جبار ہونے کی بات کی، اللہ کے قہار ہونے کی بات کی، اللہ کے رزاق ہونے کی بات کی، اور لوگوں سے کہا قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آدم صفی اللہ، لوگوں نے علی بھائی کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی، ربوبیت کی، کریم ہونے کی، جبار ہونے کی، قہار ہونے کی، رزاق ہونے کی، کریم ہونے کی، ہم سے نبی اعظم ہو کے تو بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑا سا ساتھ چاہیے، تھوڑا سا ساتھ چاہیے۔ جس اللہ کی وحدانیت کی قریب ہو کے، جبار ہو کے، نبی اعظم ہو کے ہم سے تو بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہے؟ وہ لوہے دل پر مومنین کرام نقش کرنے کا ہے۔ حضرت آدم نے کہا دیکھا نہیں مگر کسی سے سنا ہے کہ وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جی چلو سردار، مشکل کچھ ہے، کسی سے سرکار سنا ہے کہ وہ ہے، کسی سے سنا، یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے ہے، آدم کو بتانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آدم سے پہلے، بسم اللہ۔ جلدی جلدی۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تیرا میں کے خالق فیض کتا تے اخیر نظام حسین ابھی باقی کندے آ میں لوگ محمد آدھے ہیں میرا ٹائم ہو گیا بابا۔ سبحان اللہ۔ کیا یعنی پتہ چلا کوئی ہے جو آدم سے پہلے، آدم کو بتانے والا ہے۔ دو سوال ہوئے، کیا آپ نے اس اللہ کو دیکھا؟ دوسرا سوال کیا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ وہ ہے؟ سر اٹھاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا بھائی ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا برداشت کرنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، نبیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا، ہدایت کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، ربوبیت کی بات ہوتی رہی۔ علی بھائی آپ نے مجھے لاہور سنے، آپ میری اپنی دھرتی پہ سنے، میں آپ سے خیرات حاصل کرنے کے لیے فکر آپ کی چھولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، نبوت کی بات ہوتی رہی، وحدانیت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے قریب ہونے کی سخی بھائی بات ہوتی رہی، جبار ہونے کی بات ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے اور آ کے توحید کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کی بات کی، قریب ہونے کی بات کی، اللہ کے جبار ہونے کی بات کی۔ لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کے ربوبیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے کہ وہ ہے۔ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، زندگی کا ہونا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے، موت کا برداشت کرنا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے۔ یہ نبی چلے گئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دنیا میں آئے اور آ کے توحید کی بات کی، اللہ کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے بھائی قریب ہونے کی بات کی، رحیم اور جبار ہونے کی بات کی، اور کہا لوگوں سے پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، کہ تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ کلیم اللہ ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے دیکھا نہیں
مگر سنا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ علی بھائی یہ نبی بھی سرکار سخی بھائی چلے گئے، حضرت عیسیٰ روح اللہ بن کے دنیا میں آئے اور آ کے توحید کی بات کی، وحدانیت کی بات کی، اللہ کے کریم اور جبار ہونے کی بات کی، اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لوگوں نے کہا تیرے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لیکن سوال کا جواب دے، جس اللہ کی وحدانیت کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کی توحید کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کی یکتائی کی ہم سے بات کر رہا ہے، جس کے کریم اور جبار ہونے کی ہم سے نبی ہو کے بات کر رہا ہے، کیا تو نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا دیکھا نہیں مگر سنا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ میں کتنے نبیوں کے سنی شیعہ بھائیوں نام لیتا رہوں گا، نہیں اتنا وقت میرے پاس، نہیں اتنا وقت آپ کے پاس، میں نتیجے کا جملہ آپ کی چولی میں نشاور کرنے لگا ہوں۔ نبی آتے رہے، توحید کی بات ہوتی رہی، نبوت کی بات ہوتی رہی، اللہ کے قریب ہونے کی بات ہوتی رہی، اللہ کے جبار ہونے کی بات ہوتی رہی، سوال ہوتے رہے، جواب ملتے رہے کہ دیکھا ہے، کہا دیکھا نہیں، سنا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ فرمایا کائنات کے نظام کا ہونا۔ میری انگلی پکڑو، ملک عراق ہے، شہر نجف ہے، مسجد کوفہ ہے، امام اعظم ہے، وہاں پہ آپ کے اور میرے مرشد علی خطبہ تلاوت فرما رہے ہیں۔ یا مجمع کے وسط سے بندہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہتے ہیں یا علی آپ جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، توحید کی بات کر رہے ہیں، ربوبیت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی یکتائی کی بات کر رہے ہیں، کریم و جبار ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ نے خود اس اللہ کو دیکھا ہے؟ علی فرماتے ہیں علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ جیو جیو، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، جس کے سینے میں علی ہے، ہاتھ اونچے اونچے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیو سرکار ختم، بس وقت تمام ہوا، زندگی باقی، ملاقاتیں باقی۔ دلیل کیا ہے؟ ہر نبی سے 2 سوال اور ولی سے بھی 2 سوال۔ کیا آپ نے اللہ دیکھا؟ علی نے کیا کہا؟ علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے، یہاں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا اگلا جملہ سننے کے لیے، سر اٹھاؤ، علی اسے کچے پکے میدے والے کو چھٹی ہے اٹھ کے چلا جائے، نہ وہ علی سنے نہ اس کا کلیجہ چلے، علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ سوالی کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ کہ وہ ہے اپنے سینہ توحید کے جینے پہ علی ہاتھ مار کے کہتے ہیں اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل علی کا سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، جیو سلامت رہی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ علی وجود ہے، دلیل ہے وجود الہی کی، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل، ہائے ہائے ہائے، مشکل موضوع ہے نا سرکار حضرت مسلم بن عقیل سفیر حسینی، 30,000 کا لشکر سرکار بھائی مسلم کے سامنے، کتنا؟ 30,000، اور معجزہ دیکھیں سفیر حسینی کا، سفیر حسینی یہاں پر 30,000 سرکار مسلم کے سامنے، سرکار دیکھ رہے ہیں 30,000 کی جانب، 30,000 دیکھ رہے ہیں سرکار کی جانب، لیکن 30,000 کا لشکر فقط یہی سوچ اور سمجھ رہا ہے کہ حضرت مسلم فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل فقط مجھے دیکھ رہے ہیں۔ 2 باتیں، سرکار مسلم نے 30,000 کے لشکر کو مخاطب ہو کے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو، سر اٹھاؤ۔ کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل محمدا وعلیا دلیلا لذاتہ واقامہما وقامہ فی سائر بریاتہ۔ حضرت مسلم بن عقیل نے 30,000 کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، فرمایا ہر حمد ہے
اللہ کے لیے جس نے محمد اور علی کو بنایا ہی اس لیے تاکہ اپنی ذات پر دلیل دے سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں نے پڑھا اس کی دلیل دینے لگا ہوں، اپنی ذات کی دلیل کے لیے محمد اور علی کو بنایا۔ کیسے بھئی؟ اپنی ذات کی دلیل کے لیے کیسے؟ اللہ خالق ہے، کیا خبر کہ کتنا بڑا خالق ہے؟ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کتنا بڑا خالق ہے؟ پروردگار کیسے پتہ چلے گا کہ تو خالق کیسا ہے؟ کہا اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر محمد اور علی کو دیکھو۔ اللہ اکبر، صدا سلامت رہا۔ آخری بات سرکار، محمد اور علی کو دیکھو۔ فرمایا وہ اللہ نظر آتا نہیں تھا، پھر ان دونوں کو، دونوں سے مراد کیا ہے؟ سرکار محمد اور سرکار علی، ان دونوں کو اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک لفظ کے لیے ساری محنت کر رہا ہوں، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو اپنی روح بنایا، ایک کو اللہ نے اپنا نفس بنایا، پھر ان دونوں میں سے اللہ نے ایک کو تاج مشیت بنایا اور ایک کو اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ جاگنا خدا کر، اپنے ارادے کی تلوار بنایا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل کی سزار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں دنیا والوں یاد رکھو، پھر یہ دونوں ہستیاں یعنی سرکار محمد اور سرکار علی پاک و پاکیزہ دنیا والوں اس دنیا سے چلے گئے۔ اب ان دونوں ہستیوں کا وارث دنیا میں سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بیدار ہونا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھنا جو بندہ صراط مستقیم جاننا چاہتا ہے، میں حضرت مسلم بن عقیل کی بتائی ہوئی صراط مستقیم آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا وہ جملہ اور خیرات حاصل کرنے لگا ہوں۔ سر اٹھا لو کر کے فکر وصول کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فیصلہ ہی تمام کر دیا، سرکار مسلم کی سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے دنیا والوں یاد رکھو، امشو الہ غبار فرس ابا عبداللہ الحسین۔ بابا جی جلدی سے بیٹھیے، آخری فکرہ فضائل کا میں آپ کی جھولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ نماز پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، حج پہ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چاہیے، خیرات کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، تسبیح پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، قرآن پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں، بڑے بڑے لوگوں سے نیکیاں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ جنت چلے جائیں۔ سرکار مسلم کی سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے دنیا والوں یاد رکھو، امشو الہ غبار فرس ابا عبداللہ الحسین تاصل الجنہ۔ سرکار مسلم نے کہا حسین نہیں، حسین نہیں، بلکہ حسین کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، تاصل الجنہ، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے، ہاتھ اونچے خدا سلامت۔ امشو الہ غبار فرس، درجات بلند ہوں۔ سرکار علامہ سید عرفان حیدر عابدی آل اللہ مقامہ ونور اللہ مرقدہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں انسان جانور بن گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور جانور انسان بن گئے۔ ضرورت نہیں ایک جملہ عبادت کی تکمیل کے لیے، کوئی نہیں رہا نا جب غریب حسین کا میدان کی جانب جانے کا غریب نے ارادہ کیا۔ جو بندہ رونے کے نیت سے آیا ہے، میں نے ایک فکرہ پڑھنا ہے، رونا آ جائے اتنی ہائے سنی شیعہ ضرور بلند کرے کہ ساتھ والا مومن عزادار سنی شیعہ آپ کی کم از کم ہائے کا گواہ بن جائے۔ علی بھائی قبر میں پتہ چلے گا ہائے بنی ہی حسین کے لیے ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی نہیں رہا غریب کا، قریب نے جانے کا ارادہ کیا۔ سنی شیعہ بھائیو میری جانب دیکھنا، جب حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے، اس کے سینے میں قبر حسین ہے۔ بابا جلسہ جی سید بادشاہ اللہ مجھے معاف کرنا، حسین خیمے سے ایسے باہر نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکلتا ہے۔ حسین خیمے سے باہر آئے، حسین نے دیکھا
حسین کا سجا ہوا مرتجز حسین کے سامنے آیا۔ سید کہتے ہیں میرا عباس تو رہا کوئی نہیں، پھر یہ مرتجز کس نے سجایا؟ آواز آئی مولا رقیہ نے سجایا۔ لاہور والی مخدومہ کے پاس حسین روتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے رقیہ یہ ذوالجناح سجانا مردوں کا کام ہے، تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھی جاتی ہے؟ تجھے کس نے بتایا کہ رکابیں ایسے لٹکائی جاتی ہے؟ رو کے کہتی ہے مولا اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں رات آپ اکبر سے پیار کرنے میں مصروف تھے کہ خیمے میں بھائی عباس آیا تھا اور مرتجز کو ساتھ لے کے آیا تھا اور کہتا تھا رقیہ سیدوں پہ مشکل کی رات ہے اور میرے بعد زینب کا عباس تو ہے۔ جزاک اللہ غریب بن کے دو جملے سن لینا۔ حضرت علی امام مظلوم کربلا اور انہیں بولو حسین مرتجز کی زید پہ بیٹھے، حسین نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ کیا، اس نیشیہ بھائیو حسین کے مرتجز نے چلنے سے انکار کر دیا۔ سید کہتے ہیں کیا تو بھی غریب سمجھ کے ساتھ چھوڑ رہا ہے؟ رو کے کہتا ہے میں تھکا نہیں ہوں، ساتھ نہیں چھوڑ رہا۔ کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ رو کے کہتے ہیں مولا میرے پچھلے صبح کی طرف موڑ کے دیکھیے، انہوں نے بولو کربلا کے غریب نے مڑ کے دیکھا 4 سالہ معصومہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چادر اور مرتجز کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے میرے پاپا کا گھوڑا میرے پاپا کو نہ لے جا، اور میدان میں جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وہ عباس گیا واپس نہیں آیا، وہ بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، وہ قاسم گیا واپس نہیں آیا، علی اصغر گیا واپس نہیں۔ جزاک اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جسے حسین کی غربت پہ ماتم نہیں آتا۔ ہر بندے پہ واجب ہے حسین کی غربت کا ماتم کرنا۔ حضرت نے امام مظلوم کربلا حسین کا گھوڑا چلا، پیچھے پیچھے جناب معصومہ چلی، حسین کا گھوڑا تیز ہوا، جناب معصومہ تیز ہوئی۔ جو چھوٹی اولاد والے ہو للہ مجھے معاف کر رہا، 9 لاکھ میں چھپ گیا حسین اور مارو مارو کی آواز ہے۔ کوئی غریب کو تیر مارتا ہے، کوئی غریب کو نیزہ مارتا ہے، کوئی غریب کو تلوار مارتا ہے، کوئی غریب کو پتھر مارتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا کربلا کی تپتی ریت اٹھا کے مولا حسین پہ پھینکتا ہے۔ 9 لاکھ میں چھپ گیا حسین اور چھوٹی اولاد میں جتنے سید ہو۔ ایک شیخ سے جناب معصومہ نے پوچھا یا شیخ حال رائے ابھی کیا تو نے میرے پاپا کو دیکھا؟ اس بے غیرت نے پوچھا بچی تیرے پاپا کا نام کیا ہے؟ آواز آئی حسین ابن علی۔ اللہ جانے اس بے غیرت کو نام حسین کے ساتھ وہ کون سی دشمنی تھی، اور رونے والوں جیسے نام حسین آیا بے غیرت کا نیچے سے ہاتھ اٹھا تو ساکہ شفیر میں ظالم نے تماشا مارا، وہ سکینہ زمین پہ گری، اٹھ کے کہتی ہے ظالم تماچے اور مار، لیکن اجڑی کو اتنا بتا میرا بابا غریب حسین کہا۔ جزاک اللہ حسین کی غربت پہ رونے والوں۔ آخری جملہ، نہ پڑھتے آگے نہ روتے شیعہ، اگر یہ بات کا ظلم نہ ہوا ہوتا، اتنے سید ہو جتنے بزرگ ہو، نہ روتے ہم آج اگر یہ بات کا ظلم۔ بھائی مجھے دیکھنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ عزاداران امام مظلوم ذبح کرنے کے بعد بھی بابا جی حرامی آرام سے نہ بیٹھے، ذبح کرنے کے بعد کسی نے حسین کی ابا کو لوٹا، کسی نے حسین کی کبا کو لوٹا، کسی نے حسین کا امامہ لوٹا۔ ایک لعنتی ہے جس میں اللہ کی لعنت پڑے، اس بے غیرت نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا، ماتم کر کے جملہ سنا، عزاداروں یہ ظالم انگوٹھی اتارتا ہے، ہم ماتمیوں انگوٹھی نہیں اترتے جتنے جوان ہو، تم پہ واجب ہے علی اکبر کا ماتم کرنا، علی اکبر کی جوانی کا صدقہ۔ یہ ظالم انگوٹھی اتارتا ہے اور ہونے والوں انگوٹھی نہیں اترتی، یہ پھر اتارتا ہے انگوٹھی پھر نہیں اترتی، اور ماتمیوں جب انگوٹھی نہیں اتری نا اور ابھی تو پتھر اٹھا کے لے آیا، ایک پتھر پہ غریب کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا، دوسرے پتھر سے ظالم نے وہ خنجر پہ ایسا وار کیا کہ انگلی بھی لے گیا اور انگوٹھی بھی لے گیا۔ وہ بہن لاش پہ آگے وہ بہن کر کے کہتی رہی اینہ راسوں کا یاخی، اینہ لباسوں کا یاخی، اینہ خاتموں کا یاخی، میرے بھائی تیرا سر کون لے گیا؟ تیرا
5ویں انگلی کو لے گیا. بی بی نے 3 بینک کیے مگر بھائی نے بس ایک جواب دیا. کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی, این رداؤ کے یا اختی زینب, او بہن پہلے تو بتا تیری چادر کو. مومنین کرام اب وقفہ ہوگا نماز کا اور لنگر کا. انشاءاللہ ٹھیک 1:30 بجے